ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین والظالمین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین سیما بقیت اللہ الأعظم فی الأرضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام الا ان اللسان بدعۃ من الانسان صلوات دیجیے گا پر محمد. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور مداح اہل بیت اطہار جناب سید عباس حسین تابصرہ ابن جناب سید مقبول حسین صاحب مرحوم، مرحومہ سیدہ واصفہ بانو بنت جناب سید محمد قدیر مرحوم، مرحومہ و مغفورہ سیدہ صدف فاطمہ بنت جناب سید محمد صادق مرحوم کی ارواح کو ارسال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آغاز گفتگو میں ہی خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی بالعموم اور جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے بالخصوص ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر پروردگار دراز فرمائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر کرے. 1 گھنٹے کی گفتگو اور الحمدللہ صبح میں آپ مکمل خطابت سن چکے ہیں. فریضے کی ادائیگی کی خاطر چند ایک باتیں پیش کرنا چاہوں گا جو بالخصوص ہمارے ہم عمر اور چھوٹے بھائیوں کے لیے نہایت مفید انشاءاللہ ثابت ہوگی. مذہب اسلام کی سب سے عظیم کتاب کا نام ہے قرآن مجید. ماہ مبارک رمضان میں الحمدللہ جا بجا قرآنی بزم کا اہتمام کیا گیا. ہمارے گھروں کے حدود میں بھی قرآنی رونقیں دیکھنے کو ملی اور یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے امت مسلمہ پر
کہ اس نے اسلام کی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو قلب پیغمبر پر نازل فرمایا، جو آج لفظیات اور صوتیات کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں اور آپ کا شمار اہل مطالعہ میں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں بعض ادیان، دھرم، مکاتب فکر اور مذاہب ایسے پائے جاتے ہیں جن کی مقدس کتابوں کو اس دین کے اور اس مکتب فکر کے عام فالوورز نہ دیکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، سوائے ان کے روحانی پیشواؤں کے۔ لیکن کتنا کریم ہے پروردگار کہ اس نے مسلمانوں کی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، اور پھر اس قرآن مجید سے مختلف جہات سے انسان فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ توجہ کیجیے گا، عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بات عبادت کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سر پر ٹوپی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو اور اللہ اللہ۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے ہر ایک مرحلہ حیات میں اپنے آپ کو معتدل بناؤ، بیلنس برقرار رکھو، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاؤ۔ ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اسے ہم نے اگر کنارے ہٹا دیا، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اسے کنارے کر دیا، تو ہمارا یہی عمل عبادت پروردگار قرار پائے گا۔ ایک بزرگ گزر رہا ہے، کوئی خاتون گزر رہی ہیں، ان کو راستہ کراس کرانا ہے، اگر ہم نے بآسانی ان کی مدد کر دی تاکہ وہ راستہ عبور کر لیں تو ہمارا یہی عمل عبادت پروردگار شمار ہوگا۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے گا، وقت محدود ہوتا ہے، چند ایک باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کا دیکھنا عبادت ہے۔ البتہ بین القوسین ایک جملہ عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، چونکہ حج کا موسم آ گیا ہے، پروردگار ہم سب کو توفیق حج نصیب کرے، لیکن آج عام مسلمان کے لیے حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ اگر پرائیویٹ طور پر کوئی جا رہا ہے تو 7 لاکھ روپے کی نمبر 1 کی رقم ہر کسی کے لیے میسر۔ امت مسلمہ کے سامنے ایک سوال کہ آخر حج مہنگا کیوں ہوا؟ آپ کو معلوم ہے امیر المؤمنین نے جو اپنے دور خلافت میں اہم احکام نافذ کیے ہوں، ان میں ایک حکم یہ تھا، پڑھیے گا نہج البلاغہ میں جو میرا موضوع گفتگو ہے، مولا نے خط لکھا ہے مکے کے والی قسم ابن عباس کے نام۔ قسم اہل مکہ کے درمیان یہ اعلان کر دینا کہ جب حاجی حج کرنے آئیں تو وہ ان کا استقبال کریں، اور مکے والوں کے درمیان یہ اعلان کر دینا کہ وہ حاجیوں سے کرائے کے نام پر کوئی رقم وصول نہ کریں۔ جب تک امیر المومنین حیات رہے یہ حکم عملی ہوتا رہا، لیکن بعد شہادت امیر کائنات امیر شام نے مولائے کائنات کے ذریعے نافذ کیے گئے جن احکام میں مداخلت کی ہے، ان میں ایک حکم یہ بھی، مولا نے کہا تھا کرایہ نہ لیا جائے، امیر شام نے کہا کرایہ لیا جائے گا۔ وہ سلسلہ اس دور سے شروع ہوا اور آج آل سعود تک پہنچ گیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ کرایہ کتنا مہنگا ہے، اور پھر جب مومنین حج و زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے بھائی ہوٹل دور نہیں ہونا چاہیے، لگژری حج چاہیے، اتنے قریب ہوٹل ہو کہ ہم نکلیں اور فوراً خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، اگر حج جیسی عظیم عبادت اتنی ہی آسان ہوتی تو پروردگار کے لیے بڑا آسان تھا۔ ایک خانہ کعبہ آپ کے اتراکھنڈ میں بنا دیتا، دوسرا شملہ اور تیسرا کشمیر اور چوتھا مشہد اور پانچواں بریٹین اور مختلف جگہوں پر اپنے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتا، اور پھر کہتا آؤ مسلمانوں حج بیت اللہ کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے 2 سنگلاخ وادیوں کے درمیان خانہ کعبہ کو کیوں بنایا؟ عجب نہیں آباد قدرت آئے،
اے میرے بندو یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لو کہ میری عبادت کی راہ میں تم جتنی زیادہ سختیوں کو برداشت کرو گے اس عبادت کا مرتبہ اتنا عظیم ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیجیے گا پر محمد والے. اب یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے جس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں گفتگو کی جانی چاہیے، چونکہ حج بیت اللہ صرف حج نہیں ہے. جب انسان مکے جائے گا تو مدینے بھی جائے گا، جب مدینے جائے گا تو روضہ پیغمبر خاتم کی بھی زیارت کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ بقی کی بھی زیارت کرے گا. یہ شب عالم اسلام کے لیے غم و الم کی شب ہے. ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے ان ممبروں سے یہ بات ہمارے سننے والوں کے درمیان پہنچائی گئی کہ اہل سنت ہمارے دشمن ہیں. اب وہ براہ راست یا غیر مستقیم طور پر، جبکہ آپ سن لیجئے مجھ جیسے طالب علم کی زبانی کہ ہماری دشمنی وہابیوں سے ہے، تکفیری ٹولیوں سے ہے، داعشیوں سے ہے، طالبان سے ہے، القاعدہ سے ہے، HTC سے ہے. ان سے ہماری دشمنی ہے جنہوں نے عاشقان امیر المؤمنین کے خون کو شربت سمجھ رکھا ہے. آپ اگر علماء اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیے جس میں انہوں نے امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین کے سلسلے میں جو قصائد لکھے ہیں، جو اظہار عقیدت فرمایا ہے، وہ آج کل کے مولوی صاحبان کی تحریروں اور تقریروں سے کہیں بلند و بالا. میں نام لے رہا ہوں، مثلا امام نسائی شیعہ عالم ہے نہیں، اہل سنت عالم، موجودہ دور کے نہیں، سن 303 میں شہید راہ ولایت امیر المومنین امام نسائی شام کی سرزمین پر پہنچے. کیا دیکھا کہ امیر المومنین کی شان میں جسارتیں ہو رہی. انہوں نے کتاب لکھی اور صرف اس جرم میں کہ غیر شیعہ نے علی کے دفاع میں اتنی عظیم کتاب کیوں لکھی، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. آپ جا کر کے ایک گوگل پہ سرچ ماریے، آپ کو پوری فہرست مل جائے گی کہ کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اور شہادت کتنی دشوار تھی. آگے بڑھیے. ایک اور دوسرا اہل سنت علماء میں عظیم نام آتا ہے جناب سبط ابن جوزی کا. کیا موجودہ دور کے ہیں؟ زمان قدیم. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص. اپنی کتاب میں انہوں نے بہت ساری فضیلت کے گوشے لکھے ہیں، اور ایک جملہ صرف پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جوان متوجہ ہو کہ اختلاف ہمارا کس سے ہے اور کیوں مرجع تقلید جناب آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ سنی ہمارے لیے نفس و جان کی حیثیت رکھتے ہیں. سبط ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اگر بعد سرکار رسالت مآب علی یہ مرتضی نہ ہوتے تو بندوں کو اصول دین کے جزیات کا علم نہ ہوتا، اور اگر بعد علی یہ مرتضی علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین نہ ہوتے تو بندوں کو خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ملتا. یہ کسی شیعہ نے نہیں لکھا ہے، اہل سنت نے. ابن مغازی مناقب علی ابن ابی طالب. اور آگے بڑھیے، جناب پروفیسر خسرو قاسم علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک بڑا درخشاں نام، 14 جلدوں میں امیر المؤمنین کے سلسلے میں جو کتاب لکھی اور متعدد کتابوں کے تحریر کرنے والے اہل سنت اسکالر. ابن ابی الحدید معتزلی، شیعہ ہے نہیں، سنی اسکالر. لیکن علامہ مودودی جیسے صاحب علم، صاحب فکر، صاحب زبان، صاحب قلم نے صرف اس لیے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کے ہاں امیر المؤمنین کی محبت پائی جاتی تھی، انہوں نے اس بات کا پرچار کیا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی سنی نہیں بلکہ شیعہ تھے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں ابن ابی الحدید معتزلی کا جو شارح نہج البلاغہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مدینے کے سارے مسلمان ایک طرف، علی تنہا ایک طرف، تب بھی میں یہ کہوں گا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ. صلوات بھیجیے گا پر محمد پیش کروں. جناب وسیم امرہومی نے کیا خوب کہہ دیا ہے، سنیے گا آپ حضرات، کہ اس میں خدائے پاک کا عرفان ہے علی، رحمان کہہ رہا تھا کہ رحمان ہے علی.
قرآن کتاب رحم تو عنوان ہے علی، خلاق عالمین کی پہچان ہے علی، نام علی پہ نعمت خالق تمام ہے، مغضوب دل میں عشق علی کا حرام ہے۔ مغضوب کون؟ جس میں علی کی ولا نہ ہو، مغضوب جس کو معرفت اہدنا نہ ہو، مغضوب وہ جو راہ پہ سیدھا چلا نہ ہو، مغضوب جس کے دل میں نبی کی وفا نہ ہو، مغضوب وہ جو عدو جناب امیر ہے، مغضوب وہ جو منکر عید غدیر ہے۔ صلوات بھیجیے گا پر محمد والے۔ تو خیر بات یہاں سے شروع ہوئی کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنا۔ اچھا ابھی قوم کا عالم یہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک امامہ، ایک اونچی گاڑی، 2 4 10 ساتھ میں رہنے والے، کچھ فالوورز کی تعداد زیادہ نظر آئی، آپ سمجھ بیٹھے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں۔ میں گزارش کروں گا لباس کے ذریعے عالم کو پہچاننے کی غلطی مت کیجیے۔ پھر جن چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، پیغمبر نے فرمایا النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ ظاہر ہے قرآن صامت کا یہ مرتبہ ہے، تو قرآن ناطق علی کے لیے حق ہے کہ پیغمبر آواز دیں علی کے چہرے کو دیکھنا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، یہ جوانوں کے لیے پیغام ہے۔ موجودہ دور میں جن مسائل سے ہماری قوم روبرو ہے، ان میں ایک اہم مسئلہ ہے شادی شدہ زندگیوں کے اختلافات۔ لڑائیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ معاملات کورٹ کچہری تھانے کوتوالی تک اعلیٰ ماشاءاللہ۔ اور پھر جس ہندوستان کے سماج میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ عرصے قبل، چند دنوں قبل، آپ کے میرٹھ میں کتنا دردناک واقعہ پیش آیا۔ خاتون اپنے دوست کے ساتھ شوہر کو قتل کرتی ہے، ڈرم میں رکھتی ہے، سیمنٹ سے سیل کیا جاتا ہے، اور معاشرے کی تنزلی کا عالم یہ ہے کہ ریل بنائی جا رہی ہے صرف کس لیے؟ تاکہ ہنسا جائے۔ یہ رونے کا مقام ہے۔ گنگو سہارنپور میں کیا ہوا، گوالیر میں کیا ہوا ابھی 2 روز قبل، کہیں مرد خاتون پر تشدد کر رہا ہے، کہیں اس کے برعکس۔ سنیے گا یہ حدیث، پیغمبر نے فرمایا من نظر الی امرأتہ ونظرت امرأتہ الیہ نظر اللہ الیہما بالرحمہ۔ میں گزارش کروں شادی کے کارڈ پر بسم اللہ مت لکھیے، شادی کے کارڈ پر اللہ کا نام مت لکھیے، شادی کے کارڈ پر اہل بیت اطہار کا نام مت لکھیے۔ اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ان سب کا ادب، پاس، لحاظ، حرمت ہم پر واجب ہے۔ اگر شادی کے کارڈ پر آپ کو کچھ لکھنا ہی ہے تو معصومین کے ان فرامین کو زینت بنائیے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو مرد اپنی زوجہ کو پیار کی نگاہ سے دیکھے اور جو خاتون اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ایسے زن و شوہر کو پروردگار نگاہ کرم سے دیکھتا ہے۔ اور جسے نگاہ کرم پروردگار مل جائے، پھر وہ عذاب پروردگار میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ ہنسے ہیں تو اسے جوانوں سے خطاب نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی گھر میں یہ چیز اپلائی کرنا چاہیے۔ ایک بات اور سن لیجئے، سادات کا اپنا احترام ہے۔ ایران اسلامی میں ایک مشہور عربی گرامر کے استاد گزرے ہیں جناب آیت اللہ سیبویہ علیہ الرحمہ، 80 برس کے، کہتے ہیں میں نے ان 80 برسوں میں کبھی چشمہ نہیں لگایا، کبھی کسی آئی اسپیشلسٹ کی طرف مراجعہ نہیں کیا، اور میں باریک سے باریک لکھی ہوئی عبارتوں کو بآسانی پڑھ سکتا ہوں۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آقا یہ ممکن کیسے ہوا، کہا میں نے پیغمبر کی حدیث پر عمل کیا۔ کیا ہے وہ حدیث؟ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری ذریت میں کسی کو دیکھے اور میری عظمت پر تحفہ صلوات روانہ کرے تو پروردگار اس کے نور بصارت میں بھی اضافہ کرتا ہے، نور بصیرت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
اچھا صلوات سے نفاق ختم ہوتا ہے، صلی علی محمد وعلی۔ تو پہلی عظیم، اب یہ وقت نہیں ہے، پہلی عظیم الشان کتاب ہماری قرآن مجید، دوسری اہم ترین ہماری کتاب بعد از قرآن وہ ہے نہج البلاغہ۔ سنیے گا، اگر وقت رہا تو میں اشارہ کروں گا ہشتم شوال کی مناسبت سے بھی، اور نہج البلاغہ کے سلسلے میں مفصل گفتگو کرنا اس لیے اس کو روک رہا ہوں۔ تیسری اہم ترین کتاب وہ ہے صحیفہ مبارکہ سجادیہ، چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ، جس میں آج بھی 54 دعائیں موجود ہیں۔ البتہ علماء کی کاوشوں سے الحمدللہ آج مستدرکات صحیفہ سجادیہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن ابھی ہمارے یہاں 54 دعائیں پڑھنے کا سلسلہ رائج نہیں ہوا ہے۔ سوال ہے بزرگوں سے نہیں، جوانوں سے، کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اب تک نہج البلاغہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں اٹھائی؟ پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیفہ سجادیہ کی فہرست کتنے لوگوں نے اب تک دیکھی؟ انصاف سے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اور پھر ذرا آپ مرجع تقلید جناب آیت اللہ سیستانی کا وہ جملہ سنیے، جس میں انہوں نے بڑی قیمتی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دور کے جوان کو نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ نہج البلاغہ کھول کر بیٹھے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اس کا امام اس سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے۔ اب اگر ہم مشتاق ہیں کہ ہمارا امام ہم سے براہ راست گفتگو کرے تو ہمیں نہج البلاغہ کا رخ کرنا ہوگا۔ میں نے کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا؟ ظاہر ہے بے محل گفتگو تو کروں گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آبرو تشیع وقار اسلام اس دور غیبت کبریٰ میں رہبر انقلاب جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسی نوروز کے موقع پر اپنی تقریر کے دوران ایک بڑی پیاری بات کہی کہ یہ ایام منسوب ہیں امیر المؤمنین سے، عدالت کی چوٹی علی، یہ رہبر کے جملے ہیں، تقوی کی بلندی پر فائز امیر المؤمنین۔ پھر رہبر انقلاب کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو عزت چاہیے، بلندی کردار چاہیے، تو وہ بعد از رسالت مآب علی مرتضیٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ نہج البلاغہ کو پڑھیں اور اس کے تعلیمات پر عمل کریں۔ اور پھر رہبر کہتے ہیں ثقافتی میدانوں میں کام کرنے والوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس برس نہج البلاغہ پر زیادہ فوکس کریں۔ امیر المومنین کی طرح یہ کتاب بھی آج مظلوم ہے، جبکہ یہ کتاب وہ ہے جس کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، کلام خدا کے نیچے اور مخلوقات کے کلام سے اوپر امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ۔ آپ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ایک بات اور عرض کر دوں، دیکھیے مجالس کا سلسلہ الحمدللہ الا ماشاءاللہ اس میں کمی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں اور ایک اچھی پذیرائی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مالی اعتبار سے جو قدردانی کرنی چاہیے مومنین اپنے سلیقے کے اعتبار سے، لیکن کیا واقعی میں آپ ان کو کوئی ٹاپک، کوئی سبجیکٹ دیتے ہیں؟ جبکہ ہونا کیا چاہیے بھائی، مجلس کا پلان تو مہینے پہ 20 دن پہلے 25 دن پہلے آپ سیٹ کر لیتے ہیں، تو 20 25 50 دن کا فاصلہ اور وقفہ وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے مومنین آنے والے خطیب کو باقاعدہ طور پر ایک ٹاپک دے سکتے ہیں۔ اب میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کروں، نہج البلاغہ لکھی کس نے ہے؟ جناب سید رضی علیہ الرحمہ نے۔ سید رضی کون ہے؟ سید مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ شاگرد کس کے ہیں؟ جناب شیخ مفید کے۔ توجہ کیجئے گا، کیا سید رضی کوئی 80 برس کے تھے؟ ابھی میں اپنے بزرگوں کے سامنے کہوں کہ اب تو بڑھاپا ہے تو ہمارا بزرگ یہی کہے گا مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، ابھی تو آپ عین جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بوڑھا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں راشا طاری ہو جائے۔ سید رضی علیہ الرحمہ کی کل عمر محض 47 برس،
سن 359 میں پیدا ہوئے، سن 406 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کتنا عظیم کارنامہ کر کے چلے گئے کہ آج آسمان فصاحت و بلاغت کا درخشاں ستارہ اگر کوئی کتاب کہے جانے کے قابل ہے تو وہ ہے نہج البلاغہ، جو امیر المؤمنین کے خطبات، مکتوبات اور کلامات قصار کا مجموعہ ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ سید رضی نے کتاب لکھی جس کا نام قرار دیا خصائص الائمہ۔ آخر میں انہوں نے امیر المؤمنین کی چند ایک نصیحت آمیز گفتگو، جسے آپ ون لائنر کہہ سکتے ہیں، کلمات قصار، حکمت آمیز گفتگو کہہ سکتے ہیں، حدیث کہہ سکتے ہیں، نقل کیا۔ جب مؤمنین کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچی تو مؤمنین نے سید رضی کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی، سنیے گا۔ آنے کے بعد کہتے ہیں سید رضی سے، آغا ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ امیر المؤمنین کے کلام کا ایک مجموعہ منظر عام پر پیش کر دیجئے تاکہ ہم اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور کے مؤمنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دور کے علماء کے سامنے ضروریات کے مطابق اپنے مطالبات کو پیش کریں۔ لیکن ظاہر ہے کوئی بھی مطالبہ اگر سوکھا ہوگا، بغیر قدردانی کے ہوگا تو وہ عملی ہونے والا، اس کے لیے قدردانی ضروری ہے۔ کبھی وہ لسانی حد تک ہو، کبھی وہ مالی اعتبار سے ہو، کبھی کوئی تحفہ دے کر ہو، کبھی حوصلہ افزائی، کبھی مومنٹوں دے کر، کبھی کوئی ایک لوہے تقدیر دے کر، جیسے امکانات ہوں۔ اب آپ سوچئے سید رضی نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، علماء اہل سنت الا ماشاء اللہ پیش کروں آپ کے سامنے۔ حد یہ ہے کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 پڑھیے، جس کو کہا گیا خطبہ شق شقیہ۔ خلفاء کو ٹارگٹ کیا امیر المومنین نے۔ بعض علماء اہل سنت وہ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ خلفاء کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن یہ کلام علی مرتضیٰ کا ہے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ صاحب فصاحت و بلاغت ابو طالب اور پیغمبر خاتم کی آغوش میں پروان چڑھنے والے امیر المؤمنین کا حق ہے کہ وہ ایسا بیان ارشاد فرمائے کہ وہ رہتی دنیا تک عالم بشریت کے لیے آئیڈیل بن جائے، نمونہ عمل بن جائے، مشعل راہ بن جائے۔ جناب ڈاکٹر پیام اعظمی نے کیا خوب کہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے کہ متاع دامن فکر و نظر نہج البلاغہ ہے۔ اب سوچئے، دیکھیے 2 لفظیں استعمال ہوتی ہیں، فصاحت اور بلاغت۔ علم بیان میں ہمیں پڑھایا گیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کم سے کم 2 لیکچر درکار ہیں۔ فصاحت یعنی بات بالکل کلیئر ہو، بالکل واضح ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور گنجلک پن نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کسی انسان کو، ابھی میں نے مثال دوران گفتگو پیش بھی کی تھی، کسی انسان کو یہ سوال پوچھنا ہو کہ والدہ کی طبیعت کیسی ہے تو سیدھے سیدھے پوچھ لے بھائی اماں کیسی ہیں۔ لیکن اگر سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ میرے ابا کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے تو یہ خلاف فصاحت ہے۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بر محل کسی لفظ کا انتخاب۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، بالکل اسی طرح جیسے اگر ایک انسان شادی کے فنکشن میں بوسیدہ لباس پہن کر چلا جائے اور میت جہاں رکھی ہوئی ہے وہاں ایک خاتون فل میک اپ کے ساتھ پہنچ جائے تو یہ کہا جائے گا انہیں اتنا سلیقہ نہیں معلوم کہ پہننا کیا ہے، کہاں، کب، کیسے۔ اچھا، اس کی بات ہمارے درمیان زیادہ جلدی واضح ہو جاتی ہے، اس میں بڑا پاور ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اس کے بغیر ہمیں کچھ سمجھ میں آتا۔ اب فرض کیجئے اگر شادی کی تقریب میں چٹنی روٹی کا انتظام کر دیا جائے اور 40ویں اور سیوم کے موقع پر، اگرچہ میں اس کا سخت مخالف ہوں کیونکہ سماج کے پریشر میں کسی کام کو انجام دینا قربتاً اللہ کی نیت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس جملے کو آپ غور کیجئے گا اور سوچتے رہیے گا۔ لیکن فرض کیجئے میت رکھی ہوئی ہے اور کھانے میں 10-20 طرح کے آئٹم، تو یہ کہا جائے گا ان کو سلیقہ نہیں معلوم۔ بس اسی طرح بلاغت ہے، کہاں پر کس لفظ کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر انسان برمحل صحیح لفظ کو بول رہا ہے تو کہا جائے گا یہ کلام وہ ہے جس میں بلاغت پائی جاتی ہے۔
اب تحفہ سلام روانہ کیا جائے امیر بیان و سخن جناب مولائے کائنات علی بن ابی طالب کی خدمت میں۔ توجہ کیجئے گا، جن کے لیے مصر کی سرزمین پر ایک کانفرنس کے دوران شکیب ارسلان کی تجلیل اور ان کی توقیر میں ناظم جلسہ نے ایک جملہ کہا کہ دنیا میں فقط 2 امیر بیان پیدا ہوئے، ایک کا نام ہے علی مرتضیٰ، دوسرے کا نام ہے شکیب ارسلان۔ شکیب ارسلان کوئی شیعہ نہیں، سنی، لیکن معرفت ہے، شعور ہے، بصیرت ہے، عشق امیر المؤمنین ہے۔ شکیب ارسلان مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج پر پہنچے، مائک کو ہاتھوں میں لیا اور ناظم جلسہ کو پیچھے کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر ایک جملہ کہتے ہیں، خبردار جو میرا مقابلہ علی مرتضیٰ سے کیا، کہاں وہ آسمان فصاحت و بلاغت کا درخشاں ستارہ، اور کہاں مجھ جیسا معمولی سا انسان، میں تو علی کے جوتوں کے تسمے بننے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اب سنیے آپ، جناب پیام اعظمی نے کیا خوب کہا کہ متاع دامن فکر و نظر نہج البلاغہ ہے، عروج دانش و علم و ہنر نہج البلاغہ ہے، چراغ خانہ ذہن بشر نہج البلاغہ ہے، وہی حق آشنا ہے جس کے گھر نہج البلاغہ ہے، جو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یزداں بات کرتا ہے، زبان فاتح خیبر میں قرآن بات کرتا ہے۔ کتاب معرفت بھی درس اخلاق و وفا بھی ہے، سیاست بھی ہے، منطق بھی، ادب بھی، فلسفہ بھی ہے اس میں نعت پیغمبر بھی اور حمد خدا بھی ہے، سقیفہ بھی نظر آتا ہے اس میں کربلا بھی ہے، عطا ارباب حق و دیدہ بے باک کرتی ہے کہ یہ جھوٹی صحابیت کا پردہ چاک کرتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، اب نہج البلاغہ کے سلسلے میں الا ماشاءاللہ آپ کو رہبر انقلاب آغا سیستانی، آغا فاضل لنکرانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، معمار انقلاب امام خمینی کے بہت سارے جملے مل جائیں گے، آپ اس کو جا کر کے سن بھی سکتے ہیں اور تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سر دست مولائے کائنات کی چند ایک فرمائشات اور تعلیمات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 158 میں فرماتے ہیں، سنیے گا، یہ امیر المؤمنین کے فرامین ہم سب کے لیے مشعل راہ۔ مولا فرماتے ہیں، آتب اخاک بالاحسان الیہ وردد شرہ بالانعام علیہ۔ ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ اینٹ کا جواب، ہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے بھائی بھائی کے لیے نہیں ہے، باپ بیٹے کے لیے نہیں ہے، میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے پڑوسیوں کے لیے نہیں ہے، اہل وطن کے لیے نہیں ہے، دشمنوں کے لیے ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے کن کے لیے؟ آل سعود کے لیے ہے۔ اچھا جلدی سے سن لیجئے، اگر ایک بات ہم اپنے اہل سنت برادران کے درمیان منتقل کر لے جائیں تو 8 شوال کو صرف شیعہ ہی کالا لباس پہنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، صرف شیعہ ہی احتجاج میں نظر نہیں آئیں گے۔ وہ بات کیا منتقل کرنی ہے کہ 8 شوال کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں آل سعود نے صرف ائمہ بقی کی توہین نہیں کی ہے بلکہ سرکار رسالت مآب کی توہین کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ سوچئے جنت البقی کون سا قبرستان جہاں اصحاب پیغمبر، جہاں شہدائے احد، جہاں پیغمبر کے چچا، جہاں ایک روایت کے مطابق صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر، جہاں 4 معصوم ائمہ جو فرزندان پیغمبر میں ہیں، جہاں انصار میں پہلے صحابی اسعد ابن زرارہ کی قبر، جہاں مہاجرین میں عثمان ابن مظعون کی قبر، تو کیا صرف انہوں نے
جنت البقیع کو ویران کر کے اہل بیت کی شان میں جسارت کی نہیں، سرکار رسالت مآب کی شان میں جسارت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، وہابیوں کا بڑا رائٹر مانا جاتا ہے بن باز، ابن تیمیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے سنیے گا، یہ بات ہمیں اپنے اہل سنت برادران تک پہنچانی ہے۔ کیا لکھا ہے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ، شیطان جبرائیل کی شکل میں قرآن کریم کی 50 آیات سے مشابہ آیات لے کر پیغمبر کے پاس آتا ہے، معاذ اللہ پیغمبر نہیں پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے یا جبرائیل ہے، لیکن عمر نے تشخیص دے دی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ پیغمبر کی شان میں جسارت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جسارت ہے۔ اچھا، یہ آل سعود، انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کو میوزیم میں سجا کے رکھا ہے یا نہیں؟ ابو حنیفہ کی قبر پر گنبد بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ جاؤ بغداد، ٹارگٹ کرو۔ اچھا، ایک جملہ کہہ کر کے اس بات کو ختم کر دوں، یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے مدینے کے کتاب خانے کو ویران کر دیا، 60,000 خطی نسخے، بعض کتابیں امیر المومنین کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی، یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے قبروں کو ویران کر دیا تو اب ان کی عقیدت میں کمی آ جائے گی۔ نہیں، ہم تو ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ ان کے در سے وابستہ علماء بھی اگر شہید کیے جاتے ہیں تو ان کا نام نامی آج آسمان فصاحت و بلاغت پر، آسمان فقاہت پر نظر آتا ہے۔ شہید اول لبنان میں مارے گئے بے دردی کے ساتھ، لیکن جب تک مدارس دینیہ باقی ہیں، جب تک حوزات علمیہ باقی ہیں، جب تک درس و تدریس کا سلسلہ باقی ہے، جب تک طلاب و افاضل کا سلسلہ باقی ہے، شہید اول کو بظاہر شہید کر دیا گیا، لیکن شہید کا نام بھی باقی رہے گا، شہید کا اثر بھی باقی رہے گا۔ جب ان کے در سے وابستہ ایک عالم کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو ان کی قبروں کو ویران کر کے تم انہیں ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہو۔ لوگوں کے جسموں پر حکمرانی کر لینا تمہارا کام ہے، تمہارے بزرگوں کا کام تھا، لیکن لوگوں کے قلوب اور وجود پر حکومت کر لینا اہل بیت کا کمال ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں مولا کائنات تاکید کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، اچھا اخلاق پیش کرو۔ ہمارے ہاں اخلاق کی کمی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں وہ اعلیٰ انسانی اقدار اور ویلوز ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ آسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں، جلدی سے سن لیجئے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث برسالت ہوا ہوں اخلاق کو مکارم کی بلندیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 20 کا عنوان کیا ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق۔ ہونا یہ چاہیے تھا، مثلا پیغمبر کہہ سکتے تھے میں بھیجا گیا ہوں محاسن اخلاق کے لیے، امام سجاد کی دعا کا عنوان ہو سکتا تھا دعائے محاسن الاخلاق، دونوں کے معنی اچھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کسی خطیب کی خطابت تو ہے نہیں جہاں الفاظ کی بازی گری ہو۔ کوئی نہ کوئی حکمت بہرحال ہے کہ پیغمبر نے بھی مکارم کی لفظ استعمال کی اور امام سجاد کی دعا کا عنوان بھی مکارم اخلاق۔ میں جلدی سے اس فرق کو آپ کے لیے واضح کر دوں۔ دیکھیے، ابھی تو ماشاءاللہ پیسہ ہو گیا ہے، تو ہمارے ہاں جو کمسن بچے اسکول جاتے ہیں ان کے پاس کوئی 1-2 ربر اور اریزر نہیں ہوتے، 1-2 پینسلیں نہیں ہوتی ہیں، کلر پینسل کوئی 1-8 سیٹ نہیں ہوتا ہے، اسکیل کوئی 1 نہیں ہوتی ہے۔ پیسے ہیں بھائی، 2 ربر بیڈ کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، 3 ڈسٹبن میں چلے گئے، وہ پرانا ہو گیا، وہ بدرنگا ہو گیا۔ میں اپنے بچپنے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ہمارے بچپنے میں معاملہ یہ تھا کہ خاتون خانہ، یعنی جو ہماری ماں تھیں یا اس دور کی جو مائیں تھیں یا اس سے پہلے کی مائیں تھیں، ان کا سلیقہ دیکھیے کہ وہ ربر میں سوراخ کرتی تھیں، باکس میں اس ربر کو باندھ دیا جاتا تھا کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تب دوسرا لایا جائے گا۔
آپ کہیں گے تو کنجوسی ہے. نہیں سرکار، کنجوسی نہیں ہے، یہ شعور زندگانی ہے. پیش کروں آپ کے سامنے، اس وقت دنیا میں 1 ارب افراد وہ ہیں جن کی پر ڈے آمدنی $1 بس. $1 آج کی تاریخ میں. 60 ملین بچے وہ ہیں جو پرائمری اسکول میں بھوکے جاتے ہیں. ہر منٹ مرنے والوں میں 3 افراد وہ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں. میں کیا کیا آپ کے سامنے پیش کروں؟ یہ بہت آسانی سے آپ کو ریشو اور ہمارا اور کام مل جائیں گے. تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم سماج کی سطح کے اعتبار سے زندگی بسر کریں. اچھا چلیے، یہ بات مکمل ہو گئی. ایک پیغام حکومت کے لیے، شکشا منترالے کے لیے. نیو سیشن شروع ہو چکا ہے. ابھی مارکیٹ میں کورس اویلیبل نہیں ہے. 2 کتابیں آج ملیں گی، 1 کتاب پرسوں ملے گی، 1 کتاب 1 ہفتے بعد ملے گی، اور کتاب کی قیمت آسمان چھو رہی. 1 کتاب سیکنڈ کلاس کے بچے کی $500 کی. کس دھات سے بنی ہوئی ہے بھائی وہ کتاب؟ حکومت ان موضوعات پر گفتگو کرنا نہ پسند کرتی ہے، نہ اس بارے میں کوئی لائحہ عمل طے کرتی ہے. تو عزیزان گرامی، اب فرض کیجئے جو ہمارا بچپنا تھا، اس میں جب ہمارا جوتا ٹوٹ جاتا تھا تو کہا جاتا تھا لے جاؤ موچی کے پاس سلوانے کے لیے. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ بچے کی چپل کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا تو اب ظاہر آج کی خاتون فوراً آدیش پارت ہو گیا کہ نئی چپل چاہیے. یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. ہم لے کر، سنیے گا، محاسن اور مکارم کا فرق بیان کر رہا ہوں. اب میں لے کر اپنا جوتا پہنچا موچی کے پاس. میں نے کہا بھیا ذرا اس کی مرمت کر دو. اس نے جوتا الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا اس میں 3 کوکے لگیں گے اور اس کی اجرت ہوگی $30. میں نے کہا بسم اللہ آپ بنائیے، میں آ رہا ہوں. اس نے 1 کیل لگائی، دوسری لگائی، تیسری لگائی. لیکن اچانک وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے دل ہی دل میں کہ اگر اس میں 1 کیل اور لگ جائے تو میرے کسٹمر کے جوتے میں مزید مضبوطی پیدا ہو جائے گی. ادھر سے شیطان نے اپنا کام کیا کہ بھائی $10 اور مانگ لینا، چونکہ کام 40 کا ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، شیطان اپنا کام پہلی فرصت میں کر رہا ہے. لیکن اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارا ایگریمنٹ $30 کا ہو چکا ہے، لہذا ہم $10 کی قربانی دیتے ہیں، 1 کیل اپنی جانب سے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے کسٹمر کے جوتا مضبوط ہو جائے. مذہب کہتا ہے، علماء اخلاق کہتے ہیں، جس جگہ انسان اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر کے دوسروں کے فائدے کو مد نظر رکھا جائے تو ایسے انسان کے لیے کہا جائے گا یہ مکارم اخلاق کی بلندیوں پر فائز. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اچھا، صلوات سے رزق میں برکت ہوتی ہے. صلی علی محمد و آل محمد. یاد رکھیے گا، ہم میں سے ہر انسان اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. البتہ ظاہر سنوارنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہم چلے جائیں اور اپنا سانولا پر دور کرنے کے لیے اور یہ کریم اور فلاں یہ مساج جو ہو رہا ہے اس وقت. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے باطن کی خباثت کو دور کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. بغض، حسد، عناد، نفاق، کینہ، ضلالت، گمراہی، یہ وہ امراض ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہیں. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ تم اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، دنیا تمہاری گرویدہ ہو جائے گی. اب پیغمبر خاتم اور آل پیغمبر آدم علیہ السلام کی زندگیوں میں الا ماشاءاللہ آپ کو نمونے مل جائیں گے. وہ واقعہ جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، آنے والا شام سے آتا ہے، امام مجتبیٰ کو ٹارگٹ کرتا ہے. مولا کہتے ہیں لگتا ہے مسافر ہو، کھانے کے لیے کھانا نہیں، چلو کھانے کا انتظام کر دیں. رہنے کے لیے مکان نہیں، چلو مکان فراہم کر دیں. پہننے کے لیے لباس نہیں، تو چلو تمہارے لیے لباس کا انتظام کر دیں. آنے والا آیا تھا تو دشمن امام مجتبیٰ بن کر آیا تھا، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے اخلاق کا قائل ہوا اور مولا کا سچا عاشق بن گیا. ہمیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیں پہلے مرحلے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. یہ آپ جا کر کے پڑھ لیجئے گا، نہج البلاغہ حکمت نمبر 158. آگے بڑھ رہا ہوں.
مثلا مولا فرماتے ہیں من نظر فی عیب نفسہ اشتغل عن عیب غیرہ. کیا مطلب؟ جو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیوب پر فوکس نہیں کرتا. ہمارے اس کے برعکس ہے. چند رکعت نماز پڑھنے والا فوراً دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ زبان کا بڑا خراب ہے. اور اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو بعض افراد کو کہتے ہوئے سنا ہے ہم ان کی نماز جنازہ میں نہیں جائیں گے. دین کی پابندی نہیں تھی، جبکہ ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں یہ ہم جانے، ہمارا رب جانے. ہم واجبات کو کیسے بجا لا رہے ہیں یہ ہم جانے، ہمارا پروردگار جانے. پیغمبر نے فرمایا اور آل پیغمبر سے فرمان ملتا ہے لو تکاشفتم لما تدافنتم. یہ جو تم اپنی عبادتوں پر اترا رہے ہو، اگر تمہارے گناہوں کی فہرست منظر عام پر آ جائے تو میت سڑتی رہے گی، کوئی تمہیں دفن کرنے والا بھی نہیں ملے گا. لہذا ہمیں پہلے مرحلے میں، جلدی سے ایک بات سن لیجئے، میرے نوجوان بتائیں گے اور میرا ساتھ دیں گے، جنت کے ٹوٹل کتنے دروازے ہیں؟ جی 8. جہنم کے کتنے گیٹ ہیں؟ 7. جنت کے ہر دروازے پر 4 عبارتیں لکھی ہیں. کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 32. جہنم کے ہر دروازے پر 3 عبارتیں لکھی ہیں. کتنی ہو گئی؟ 21. 32 اور 21 گویا ٹوٹل ہو گئی 53. تو کم سے کم 53 گفتگو درکار ہے ان عبارتوں کی تشریح کے لیے. سب کو بیان کرنے کا کہاں وقت ہے؟ جہنم کے گیٹ نمبر 4 پر جو عبارتیں لکھی ہیں 3 عدد، وہ کیا ہیں؟ پہلی عبارت اضل اللہ من اہان الاسلام. خدا ذلیل و رسوا کرنے والا ہے ایسے انسان کو جو اسلام کی توہین کرے. اب اس وقف بل کے سلسلے میں جو بہت سارے بیانات آ رہے ہیں، ہم اور آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کس نے اسلام کی توہین کی. اور یاد رکھیے گا، جس نے اسلام کی توہین ہے وہ پروردگار کی نگاہ میں بہرحال ذلیل ترین انسان ہے. اس کی ذلت اور رسوائی کہیں جانے والی نہیں ہے. پھر پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اور جہنم کے گیٹ نمبر 4 پر کیا لکھا ہے؟ اضل اللہ من اہان اہل البیت. خدا ذلیل کرنے والا ہے ایسے انسان کو جو اہل بیت کی توہین کرے. تیسری عبارت، جس نے کسی مرد مومن کی توہین کی گویا اس نے خدا سے جنگ کا اعلان کر دیا. اچھا، ہمارے ہاں ابھی کسی کی کوئی ایک معاذ اللہ خدا نہ خواستہ فرض کیجئے کوئی ایک کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہوا نظر آ جائے تو جب تک 10 لوگوں کے درمیان بیان نہ کر دیں دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، سکون ہی نہیں ملتا. مجھ جیسے طالب علم نے جس کا کام پڑھنا پڑھانا اس کے سوا کچھ اور نہیں، 2 مقامات پر یہ تعبیر دیکھی ہے کہ پروردگار سے گویا جنگ کا اعلان کیا. پہلا موقع، اگر کوئی انسان سود کھانے کا عادی ہے تو گویا پروردگار سے جنگ کا اعلان کر دیا. اور دوسرا موقع، جب کوئی کسی کی توہین کرے اور اس کا دفاع نہ کیا جائے، کہیں غیبت ہو رہی ہو، غیبت کرنے والے کو روکا نہ جائے، تو گویا خدا سے جنگ کا اعلان کر دیا. تو ہمیں پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو دیکھو، دوسروں کے گناہوں کو فوکس نہ کرو. پھر مولا اسی میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَأُهُ. جو جتنا زیادہ بولے گا اس سے غلطی کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. میں نے تو بعض علماء کے بارے میں پڑھا ہے، مثلاً علامہ طباطبائی کے بارے میں پڑھا ہے کہ علامہ طباطبائی اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک بولنا ان کے اوپر واجب نہیں ہو جاتا تھا. جو زیادہ بولے گا اس سے غلطیاں زیادہ ہوں گی. پھر مولا فرماتے ہیں وَمَنْ كَثُرَ خَطَأُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ. جس سے غلطیاں زیادہ سرزد ہوں گی اس کے اندر حیا بھی کم ہو جائے گی، اور جس کے ہاں حیا کم ہو جائے گی اس کے ہاں پارسائی اور پرہیزگاری ختم ہو جائے گی. اب میں جلدی سے حیا کے موضوع پر 2 منٹ ضرور لینا چاہوں گا. دیکھیے، حیا اور شرم میں بنیادی فرق ہے. شرم ایک اضطراری عمل ہے جبکہ حیا ایک اختیاری عمل ہے.
اچھا میں سوال کروں، چونکہ بالکل اوپن پڑھنے کا عادی ہوں. فرض کیجئے ایک مرد اپنے بیڈ روم میں برہنہ سونا چاہتا ہے، تو کیا مذہب نے روکا ہے؟ کیا مذہب نے روکا ہے؟ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو کیا خدا کی نگاہ میں اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں. اور ایک مثال اور دے دوں، ہم مردوں کا واجب حجاب کتنا ہے؟ ستر عورتین. اب اس واجب حجاب کے ساتھ اگر کوئی اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے تو کیا اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے؟ کیوں نہیں نکلتے ہم اور آپ؟ جلدی سے سن لیجئے. مغربی ممالک نے زندگی کا ٹارگٹ آزادی کو قرار دیا. انہوں نے کہا تمہاری زندگی کا اصل ہدف ہے آزادی. اب اس آزادی کے نام پر تمہیں ننگا رہنا پڑے تم ننگے رہو، تمہیں 2 نمبر کا پیسہ کمانا پڑے 2 نمبر کا پیسہ کماؤ، تمہیں کسی کے مکان کو غصب کرنا ہو مکان غصب کرو. راسل اور ہیکل کا نظریہ آپ پڑھ لیجئے گا. لیکن مذہب کہتا ہے خبردار، زندگی کا اصل ٹارگٹ آزادی کو قرار مت دینا. پھر کیا ہے زندگی کا ہدف؟ مذہب کہتا ہے زندگی کا ہدف ہے کرامت انسانی کی بقا. کیا ہے وہ کرامت؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسان کے سر پر تاج کرامت سجایا ہے. ہم نے انسان کو تمام موجودات اور مخلوقات پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے. مذہب کہتا ہے اگرچہ تمہارے لیے شرعی نقطہ نظر سے فلاں عمل حرام نہیں ہے، فلاں لباس میں تم گھر سے نکل سکتے ہو، لیکن کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا لباس پہنو جو تمہاری انسانیت کے شایان شان ہو. یہ حیا کا موضوع ہمارے ہاں بیان ہونا چاہیے. اب ایک خط بیان کر دوں، بات کو تمام کر دوں. خط جو مولا کائنات کا پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لیٹر نمبر 68، اور خط بھی مولا کا ہے سلمان فارسی کے نام. کیا عظیم شخصیت جناب سلمان فارسی کی. نہیں جانتے ہمارے جوان کہ آخر کتنے برس کی عمر میں جناب سلمان فارسی مسلمان ہوئے؟ مسلمان ہونے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے؟ کتنے برس ٹوٹل آپ کی عمر تھی؟ نہیں معلوم. بڑی عظیم شخصیت سلمان فارسی. منا اہل البیت، یوں ہی نہیں کہا پیغمبر نے. حد یہ ہے کہ سعودی عرب میں حج کے دوران آل سعود کی جانب سے جو قرآن مجید تقسیم کیا جاتا ہے اردو ترجمے والا، اس میں بھی اس سعودی فکر رکھنے والے مفسر قرآن اور مترجم قرآن نے جناب سلمان فارسی کی عظمت کا اقرار کیا ہے. یہ اہمیت ہے جناب سلمان فارسی کی. اب خط سن لیجئے، بات کو ختم کر دیا میں نے. مولا نے سلمان فارسی کو خط لکھا. مولا کہتے ہیں سلمان، دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے جو چھونے میں تو بڑا نرم لطیف، لیکن اس کا زہر ہلاک کنندہ ہے. پھر مولا کیا لکھتے ہیں؟ سلمان، دنیا میں کسی چیز سے وابستہ مت ہونا. جو چیز تمہیں زیادہ پسند آئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے. خط طولانی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ اب ہم مجلسیں پڑھنے کے لیے سفر نہ کریں؟ ہمارے حسین عباس صاحب جو ڈرائیور ہیں وہ گاڑی لے کر کے کہیں سفر نہ کریں؟ ہمارا جوان جو جاب والا ہے وہ جاب کرنے کے لیے آفس نہ جائے؟ جو دکاندار ہے کہ وہ دکان کا شٹر نہ کھولے؟ کیا کاروبار حیات اور رزق حیات کی تلاش میں نہ نکلے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک گوشے میں بیٹھ جائیں؟ نہیں. بس جلدی سے سن لیجئے. امیر المومنین پہنچے کوفے کی سرزمین پر. مسجد کوفہ اور بیت امیر المومنین کے درمیان فاصلہ بہت مختصر. خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے. مولا مسجد میں پہنچے، کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ میں کٹورا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان جوانوں کے لیے پیغام ہے جو کسی نیتا کے چکر میں، کسی مولوی کے چکر میں، کسی اور کے چکر میں اپنی جوانیوں کو قربان کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. صرف کس لیے؟ فارچونر پہ بیٹھنے کو مل جائے گا، 2-4 کولڈ ڈرنک پینے کو مل جائے گی، کچھ پان مسالے مل جائیں گے،
لمبے لمبے روٹ پر چلنے کو، بہت زیادہ ہوا تو ویدھان سبھا میں جانے کا موقع مل جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ یہ جو اللہ نے اتنا بڑا وجود دیا ہے وہ ان کاموں کے لیے نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی جوانیوں کو اور اپنی زندگیوں کو یوں ہی تباہ کریں۔ ایک بڑا طبقہ ہمارے سماج کا ایسا ہے جو راتوں میں دیر تک جاگتا ہے اور دنوں میں دیر تک سوتا ہے، اور پھر شارٹ کٹ کے راستے پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایک جملہ نہایت اہم ہے۔ مولا نے کیا دیکھا کہ ہیں کچھ لوگ جو ہاتھ میں کٹورا لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مولا نے پوچھا یہ کون لوگ؟ جواب دیا گیا رجال الحق ہیں۔ رجل کی جمع ہے رجال، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجال الحق یعنی مولا یہ مردان حق ہیں۔ یہ کس علی سے کہا گیا؟ جسے پیغمبر نے مرد کا ٹائٹل بھی دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ۔ اچھا، جیسے ہی مولا کو یہ جواب ملا، امیر المومنین نے فوراً دوسرا سوال کراس کوشچن کی شکل میں، یہ بتاؤ کیا کوالٹی ہے ان کی کہ ان کو تم نے رجال حق کہا؟ اب ان کا جواب سنیے۔ جواب دینے والوں نے جواب دیا، مولا یہ مسجد میں خالی کٹورا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر کوئی ان کو کھانا دے دیتا ہے تو شکریہ ادا کر دیتے ہیں، اور اگر کھانا نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ جانے قربان، امیر المؤمنین نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان میں اور کوفے کی گلیوں میں پھرنے والے آوارہ کتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ کوفے کی گلیوں کے آوارہ کتے بھی اگر کسی دروازے کے سامنے کھانا مل جاتا ہے تو دم ہلا کر شکریہ ادا کر دیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب کا سہارا لینا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی، کھیت میں جانا ہوگا، آبیاری کرنی ہوگی، سینے گیتی کو چاک کرنا ہوگا، دانے گندم کو زمین کے سپرد کرنا ہوگا، کاشتکاری کے مراحل مکمل کر لینے کے بعد اب خدا سے لو لگانا ہوگا۔ پروردگارا ایک دانے کو زمین کے سپرد کر دینا یہ میرا کام تھا، اس ایک دانے سے 70 بالیاں پیدا کر دینا تیری قدرت کا کمال ہے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے، پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے ذکر کا جو بھی ثواب ہے وہ ان مرحومین کی ارواح تک منتقل فرما جن کے اصال ثواب کی مجلس سے ادا ہے۔ ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود آل سعود کو نابود فرما، جنت البقیع کو آباد فرما، مظلومین فلسطین و غزہ و لبنان و پارا چنار و سیریا کی حمایت اور نصرت فرما، ظالموں کو بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما، ملک میں امن و امان بحال فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اچھا، مجھ سے کہا گیا کہ بہوا اور نظر گنج کے مومنین کی سماعت بڑی اچھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں، ابھی وہ والی صلوات نہیں ہوئی جو نجف تک پہنچ جائے، ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ مستقل سفر، مستقل مجالس، اور پھر مائک ہمارا باہر بج رہا ہے، یہاں نہیں بج رہا ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ بس میں یہیں پر بات کو ختم کر رہا ہوں اور مصائب کے چند ایک فقرات کو ضرور پیش کروں گا چونکہ مال مجلس یہی ہے۔ چونکہ 8 شوال کی تاریخ کی مناسبت ہے، لہذا میں یہاں سے گفتگو شروع کروں کہ مدینہ کی سرزمین پر جتنے جنازے ہیں سب مظلومیت کے جنازے ہیں، خانوادہ عصمت و طہارت میں۔ اب سوچئے، پیغمبر بانی اسلام نبی خاتم کے جنازے میں محض 11 افراد نے شرکت کی، اور جب آنے والوں نے امیر المومنین کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ علی نے دفن پیغمبر میں جلد بازی سے کام لیا، تو مولا امیر المومنین نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا تھا، تم اپنے آپ سے سوال کرو کہاں رہ گئے تھے، ہم نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا ہے۔ سادات کرام ہیں آپ، نہیں پیش کر سکتا انسان مصائب کو ان فقرات کو جو سیدہ فاطمہ کے ذہن۔ دیکھیے، بچیاں ہمارے گھروں میں بھی ہیں، بیٹیاں ہمارے گھروں میں بھی ہیں، بہنیں ہمارے گھروں میں بھی ہیں، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ نے دیکھا کہ 18 برس کی کوئی خاتون کمر خمیدہ ہو؟
کیا نظر آتا ہے کہ 18 برس کی خاتون عصا بردار ہو؟ کیا نظر آتا ہے کہ 18 برس کی خاتون کے سر کے بال کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو جائے؟ پرسہ پیش کر دیجئے وقت کے امام کو. یہی آنسو ہیں جو راہی نجات کریں گے انشاءاللہ. یہ ذخیرہ آخرت ہیں، باعث شفاعت ہیں. پیش کروں میں آپ کے سامنے. میں جناب زہرا کے مصائب ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. بنت پیغمبر کا جنازہ بھی مظلومیت کا جنازہ ہے. چند محدود افراد کی موجودگی میں جناب زہرا کو سپرد لحد کیا گیا. امیر المومنین کی مظلومیت کا عالم کیا ہے؟ وہ علی جو فاتح خیبر، جو فاتح خندق. آپ سوچئے 200 یتیموں کی کوفے کی سرزمین پر کفالت کرنے والے امیر المؤمنین، ضربت لگنے کے بعد مولا کے اندر اتنی توانائی نہیں بچی تھی کہ مولا 2 قدم خود سے اٹھا سکیں. حسن و حسین نے جبرائیل و میکائیل کی مدد سے قبر کے سپرد کیا. اس کے بعد کا جنازہ وہ ہے سبط اکبر امام مجتبیٰ کا جنازہ. تاریخ کا ایک لوتا جنازہ ہے جو گھر سے گیا بھی گھر واپس بھی آیا. ہاں، گھر سے گیا تو کفن سفید تھا، گھر واپس آیا ہے تو کفن خون آلود، وہ بھی عباس کی موجودگی میں. یہ مظلومیت. اس کے بعد کا جنازہ ہے خامس آل ابا مصباح الہدا سید الشہداء کا. وہ جنازہ کیا تھا؟ بے سر لاشا، جس کے لیے امام باقر فرماتے ہیں میرا سلام ہو جد مظلوم حسین ابن علی پر، جن کے بے سر لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اتنا پامال کیا گیا کہ پھوپھی زینب بھی نہ پہچان سکی. انت اخی. اچھا، یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا اسی ماہ شوال کی 22 تاریخ کو میرے والد کے انتقال کو ہو جائیں گے 27 برس. سنیے گا، 27 برس. ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ایسے ہوں جن کے باپ کے انتقال کو 40 سال ہو گئے ہوں، 50 سال ہو گئے ہوں. کسی کے باپ کے انتقال کو ہو سکتا ہے 30 سال ہو گئے ہوں. آپ انصاف سے بتائیے، کیا آج تک آپ نے کسی ایسے کو دیکھا ہے جس نے اپنے باپ کے غم میں اتنا گریہ کیا ہو کہ آنکھیں زخمی ہو گئی ہوں؟ ہم اور آپ سال میں ایک مرتبہ یاد کر لیتے ہیں، کوئی ایک مجلس کا اہتمام، کوئی ایک فاتحہ. کبھی اگر توفیق ہو گئی تو قبر پہ چلے گئے، 2 آنسو نکال لیے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں، تاریخ میں ایک بیٹا ایسا ہے جس نے باپ کی شہادت کے بعد 35 برس اتنا گریہ کیا ہے کہ آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں. وہ کوئی اور نہیں سوائے ہمارے چوتھے امام امام سجاد کے. رخسار پر زخم کے نشان نمایاں تھے. یہ پورا خانوادہ مظلومیت کا خانوادہ ہے. اب میں جلدی سے پیش کر دوں. ہمارا سلام ہو صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر فاطمۃ الزہرا پر، جن کے لیے علماء نے کیا لکھا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے ناحلۃ الجسم باکیۃ العین. حتیٰ بعض علماء نے لکھا ہے کشبہ، بنت پیغمبر ہڈی کے ڈھانچے کے سوا کچھ اور نہ بچی تھی. کیسے بیان کروں آپ کے سامنے؟ اچھا، ہمارے یہاں عموماً ہوتا کیا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے کسی ایک کو خبر ملتی ہے، پھر پورے محلے والوں کو اور قرب و جوار کے افراد کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے. لیکن کتنی مظلومہ ہیں فاطمۃ الزہرا کہ ان کی شہادت کی خبر حسن و حسین نے سب تک پہنچائی ہے. بنت پیغمبر بستر عدالت پر، اور پھر اپنے بچوں کو بلاتی ہیں جاؤ نانا کے مزار پر، اور جانے کے بعد میرے حق میں دعا کرو. کمسن امام حسن امام حسین نانا کی مزار پر آئے. آنے کے بعد دعا کرتے ہیں، نانا اماں مریض ہیں، ہم اماں کی شفایابی کے لیے دعا کرنے آئے ہیں. بچوں کی کمسنی کا عالم یہ ہے کہ بچے عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ نبی آئے ہیں، حسن و حسین جلدی سے گھر پہنچو، تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا. کمسن بچے دوڑے دوڑے گھر میں آئے. فضہ اور اسما نے بڑھ کر کہا بچوں کھانا کھا لیجئے. سنیں گے آپ کیا حسین تربیت کی ہے. امام حسن اور امام حسین نے کیا خوبصورت جواب دیا، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بس میں نے ختم کر دیا. آئے دونوں شہزادے مسجد میں، امیر المؤمنین کو خبر شہادت دی. فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، ہر مارکے کا سرما علی. نہیں ملتا ہے کہ کسی ایک مارکے میں کوئی زیر کر سکا ہو. لیکن جیسے ہی امیر المؤمنین کو بنت پیغمبر کی شہادت کی خبر ملی، علماء نے کیا لکھا، فَوَقَعَ عَلَى وَجْهِ، مولا امیر المؤمنین منہ کے بل روئے زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے. اور
جب غش سے افاقہ ہوا مولا گھر میں آئے اور مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں، اے فاطمہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تمہارے بعد میری عمر طولانی نہ ہو جائے۔ حسب وصیت مولا نے جنازہ تیار کیا، صحن خانہ میں جنازہ رکھا گیا، بچوں کو آواز دی، امام مجتبیٰ گئے، امام حسین گئے، فوضع خدہ علی خدیہا، رخسار کو رخسارے پر رکھ دیا۔ جب بچوں نے گریہ کرنا شروع کیا، امیر المومنین مظلومیت کے لہجے میں ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے بچوں ذرا آہستہ رونا، ایسا نہ ہو گریہ کی آواز دشمنوں تک پہنچ جائے۔ بچوں نے منہ میں آستینوں کو رکھا، اے مولا آج آپ نے بچوں کا ساتھ دے دیا، لیکن آئیے کربلا میں 4 برس کی کم سن سکینہ باپ پر گریہ کرتی ہے تو رخسار پر تماچے لگائے جاتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہماری ناسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ کرامت فرما۔ اے کریم پروردگار جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ادا ہے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں مردوں کے ساتھ ساتھ زندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار تعلیمات اہل بیت اطہار پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود زمانہ پرا شوب ہے، پرخطر ہے، اے کریم پروردگار بحق اہل بیت اطہار ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان پیغمبر اور آل پیغمبر ہے ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے جوانوں کی روزی میں اضافہ فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا مظلومین فلسطین و غزہ کی حمایت اور نصرت فرما۔ اے کریم پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ معبود آل سعود کو نابود فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جملہ مؤمنین، علماء، افاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر بابرکت کرامت فرما۔ اے کریم پروردگار اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو حج بیت اللہ اور عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ وقت ظہور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور جناب سید عباس حسین عباس تابصرہ ابن جناب سید مقبول حسین مرحوم، مرحومہ سیدہ واصفہ بانو بنت جناب سید محمد قدیر مرحوم، مرحومہ سیدہ صدف فاطمہ بنت جناب سید محمد صادق مرحوم، اور اپنی بستی کے اور نظر گنج کی بستی کے تمام مؤمنین اور مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی